علیہ وسلم ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کو معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غصے کو پی لیا، بڑی توجہ طلب بات ہے ناظرین، جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر ہو یعنی طاقت رکھتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ساری مخلوقات کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے بہت بلند مقام عطا فرمائے گا جسے دیکھ کر تمام لوگ رشک کریں گے۔ ناظرین کرام، آج جس شخصیت کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، ہم تو کیا خراج عقیدت پیش کریں گے صاحب، یا کیا ان کا ذکر مبارک کریں گے؟ اصل میں تو ہم اپنے الفاظوں کو رفعت عطا کریں گے، اصل میں تو ہم ان کا ذکر کر کر اپنے مراتب کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے کہ یقیناً ان کے ذکر پاک کی وجہ سے انشاءاللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ وہ شخصیت ناظرین کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ ایسی شخصیت ہے جن کو خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرے دین کی تبلیغ کرو۔ ایک ایسی شخصیت ناظرین جن کو دنیا امام الاولیاء کے نام سے جانتی ہے، جن کو دنیا محبوب سبحانی کہہ کر پکارتی ہے، جن کو دنیا قطب ربانی کہہ کر پکارتی ہے، جن کو دنیا شہباز لامکانی کہہ کر پکارتی ہے، جن کو دنیا غوث الثقلین کہہ کے پکارتی ہے ناظرین، جن کو دنیا غوث العظم کہہ کر پکارتی ہے، جن کو دنیا نجیب الطرفین کہہ کے پکارتی ہے، جن کو دنیا امام الفریقین کہہ کے پکارتی ہے ناظرین، جن کو دنیا پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے پکارتی ہے ناظرین۔ آپ کا نام گرامی جناب عبد القادر، آپ کی کنیت ابو محمد اور آپ کا لقب محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام ناظرین ابو صالح المعروف جنگی دوست تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ تھا۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد محترم کی جانب سے 11 واسطوں سے اور والدہ محترمہ کی جانب سے 14 واسطوں سے خلیفہ راشد داماد رسول فاتح خیبر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر ملتا ہے ناظرین۔ یعنی والد محترم کا تعلق حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے پاکیزہ خاندان سے، اور والدہ محترمہ کا تعلق سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مقدس و مطہر خاندان سے تھا ناظرین۔ بات یہ ناظرین کہ آپ کا جو شجرہ نسب ہے اتنا کمال اتنا حسین، میں نے عرض کیا نا کہ ہم بنیادی طور پر ان کا ذکر کر کے ان کو خراج عقیدت پیش نہیں کر رہے ناظرین، یہ جو اذکار ہیں یہ دراصل ہمارے الفاظوں کو رفعت عطا کر رہے ہیں، ایک مقام عطا کر رہے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب ناظرین کچھ اس طرح سے ہے کہ ابو محمد عبد القادر بن ابو صالح بن ابو عبداللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ ثانی بن عبداللہ ابو المکارم بن موسیٰ الجون بن عبداللہ بن حسن مثنى بن امام حسن بن علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور ایک اور کمال کی بات یہ ناظرین جس کا اظہار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، جس کا حسین تذکرہ بھی ہمیں قصیدہ غوثیہ میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں امام حسن کی اولاد سے ہوں اور میرا مقام مقدہ ہے، اور تمام اولیاء کرام علیہم الرضوان کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ یہ جو جملہ ہے ناظرین یہ دعویٰ اصل میں دلیل مانگتا ہے، دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اب ظاہر ہے تمام اولیاء کی گردن سے مراد یہ کہ جہاں جہاں اولیاء بستے ہیں، جہاں جہاں اولیاء آئیں گے، سب کی گردنوں پر آپ کا قدم مبارک ہے۔ یہ جملہ ناظرین تمام اولیاء تک جب پہنچا تو ایک ولی ایسے ہیں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر اس جملے میں یعنی اس کے جواب میں پہل کی، اور وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ وہ نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے جب جملے کو سماعت کیا تو آپ نے اپنی گردن اتھر کو جھکایا، اور جھکانے کے بعد فرمایا کہ نہ صرف گردن مبارک پر بلکہ ساتھ ساتھ میری آنکھوں پر بھی اور میرے سر پہ بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ اور یہی ہوا ناظرین کہ جس وقت یہ جملہ غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے جواباً فرمایا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ معین الدین کو ہندوستان کی ولایت عطا کرے گا۔ چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ دعوت دلیل مانگتا ہے، تو دلیل ایسی ناظرین کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کو رفعت عطا کی کہ آپ کو نائب رسول فی الہند بنا دیا گیا۔ یہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت تھی۔ بہرحال ناظرین آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، کیونکہ آج بنیادی طور پر حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت استاد ان کا مقام کیا ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ 3 شخص وقت موجود ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ دوسری شخصیت شیخ الحدیث ہیں، ایک معروف ادارے کے صدر نشین ہیں، محترم جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب۔ اور تیسری شخصیت معروف اسکالر ہیں، محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب۔ اور آخر میں انشاءاللہ منقبت کے لیے محترم جناب محمد ذیشان بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آپ تینوں آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔
مزاج گرامی الحمدللہ ماشاء اللہ. اچھا جی, اب آغاز جو ہے وہ اس بات سے کرتے ہیں, چونکہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک ہستی, وہ مقام کے, ظاہر ہے ہم ان کے مقام کا کیا تعین کریں, لیکن ایک جو پہلو ان کی شخصیت کا جس پہ چاہتا ہوں کہ آج کلام کیا جائے وہ بحیثیت استاد ہے. 40 سال آپ نے واعظ و نصیحت فرمائی, 33 برس آپ نے درس و تدریس فرمائی. اچھا ظاہر اس میں تقریباً کوئی روایتوں میں آتا ہے کہ 13 علوم مفتی صاحب آپ پڑھایا کرتے تھے. پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوتا ہے, استاد بنتا ہے, تو ایک علم پڑھانے میں اس کو بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے کہ اس پہ وہ مکمل طور پہ گرپ حاصل کرے. روزانہ 13 علوم کا پڑھانا اور 33 سال تک تواتر سے پڑھانا, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اور بالخصوص میں توجہ دلانا چاہوں گا تمام شعبہ ہائے زندگی میں جو بحیثیت استاذ کام کر رہے ہیں. آج کا ٹاپک سب کے لیے ایک رہنما ہوگا کہ استاد کو استاد کی حیثیت سے کن اوصاف کے ساتھ متصف ہونا چاہیے. ایک کامیاب اور ایک کامل استاد کے لیے سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے فن میں ماہر ہو. اگر استاذ ہی اپنے فن میں مہارت نہ رکھتا ہو تو پڑھنے والے کو کبھی اطمینان بخش تعلیم نہیں دے سکتا. طالب علم شبہ کا شکار رہے گا, مطمئن نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ استاذ نے خود جو علم حاصل کیا ہو وہ بڑی محنت اور مشقت سے حاصل کیا ہو. حضور غوث الثقلین کو اگر اس حیثیت سے دیکھیں تو آپ کی علمی تربیت کا آغاز اسی وقت ہو چکا تھا جب آپ شکم مادر میں تھے. ماں نے اسی وقت قرآن مجید اپنے بیٹے کی سماعتوں کی نظر کرنا شروع کیا. ولادت ہوئی, پہلے دن استاذ کے پاس گئے تو 18 پارے حضور غوث الثقلین نے سنائے. چند ماہ میں حفظ مکمل کیا. جب 18 سال عمر ہوئی, ابتدائی تعلیم تو گھر میں اور مقامی اساتذہ سے حاصل کی. 18 سال کی عمر میں آپ جامعہ نظامیہ بغداد آئے 488 ہجری میں, اور یہ وہ وقت تھا جب جامعہ نظامیہ کی مسند تدریس پر امام غزالی بیٹھا کرتے تھے. اور 488 میں ہی امام غزالی نے یہ مسند تدریس چھوڑ کر گوشہ خلوت اختیار کی, اور اسی دوران حضور غوث الثقلین اس مدرسہ میں قدم رکھتے ہیں. یعنی ان کا جانا, ان کا آنا قدرت کا ایک انتظام تھا. اور بڑا فتنے کا دور تھا بغداد. جی, وہ فتنوں کا دور تھا, علم کلام اور علم فلسفہ کا عروج تھا. اچھا, اس گو مگو کیفیت میں جب بغداد میں فتنوں کا اور ابتلاء کا دور ہے, غوث الثقلین آئے اور آپ نے 1 2 3 سال نہیں, آپ نے 33 سال تک مسلسل پہلے علم حاصل کیا. یہ بڑی غور طلب بات ہے. اسی لیے تو آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی, کہ میں نے جو قطبیت کی مسند پر تشریف رکھا ہے تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ میں نے حصول علم میں بہت محنت اور اس کو اپنی ذات پر اپلائی کیا. 33 سال علم حاصل کیا, اور اس وقت اس مدرسہ نظامیہ میں پورے دور کے سب سے کامل اور ماہر اساتذہ موجود تھے جن کے پاس آپ نے علم پڑھا. خاص بات یہ ہے کہ اس دوران آپ نے خوب محنت اور مشقت کی, حتیٰ کہ آپ تمام علوم کے اندر اتنے ماہر ہو گئے کہ علامہ حافظ ابن کثیر کہنے لگے ہیں کان لہ ید الطولا فی الحدیث والفقہ وعلوم الحقائق, کہ آپ اپنے دور میں تمام معاصرین کی نسبت علم حدیث میں, تفسیر میں, فقہ میں, حتیٰ کہ حقیقت اور معرفت کے علوم میں سب سے ممتاز تھے. کوئی آپ کے جوڑ کا نہیں تھا. ٹھیک, یہاں بات کنٹینیو کرتے ہیں. تھوڑا سا علامہ صاحب سے جو انپٹ لیتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ اس میں بتائیے کہ آپ کا معمول تھا نماز ظہر کے بعد علوم قرآن اور تجوید قرات کے حوالے سے ظاہر تدریس فرماتے تھے آپ. اچھا, ایک چیز یہ کہ آپ جو نصیحت فرماتے تھے, جو واعظ فرماتے تھے, وہ کبھی عربی زبان میں کبھی فارسی زبان میں, اسی لیے آپ کو ذو البیانین واللسانین آپ کو جو ہے فرمایا جاتا تھا اور امام الفریقین بھی پکارا جاتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اتنی ساری ذمہ داریاں بیک وقت ایک شخصیت کا ادا کرنا اور پھر ایسے ادا کرنا کہ آپ کی وجہ سے لوگ جو ہیں غوث بن گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب, ایک بنیادی چیز ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ نبوت سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں اور اس رتبے کی وراثت سے بڑھ کے کوئی اعزاز نہیں ہے. یہ بہترین اعزاز جو ہے وہ علم ہے اور اپنے نبی کے علم کا وارث ہونا ہے. آپ صرف نہ ولایت کے غوث اعظم تھے بلکہ علم کے بھی غوث اعظم تھے. ہم نے اولیاء کے اوپر کرامات کا اتنا دبیز غلاف چڑھا دیا کہ ان کی فکری, معاشی اور معاشرتی سیاسی پہلوؤں کو ہم نے نظر انداز کر دیا. بہت کمال بات ہے یہ جو ہم نے ان سارے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا. ہمارے ساتھ بھی یہی المیہ ہوا ہے. اتنی بڑی شخصیت امام الاولیاء
آپ دیکھیے کہ ان کے سیاسی پہلوؤں کو، فکری پہلوؤں کو، معاشرتی پہلوؤں کو سب کو نظر انداز کر دیا گیا اور کرامات کو اتنا دبیز غلاف چڑھا دیا گیا، ان کی حقیقی شناخت اور پہچان جو ہے اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولایت کے حوالے سے جو ہم نے ہمارے تصور پنپ اٹھا ہے کہ شاید یہ کرامات کا نام ہی ولایت ہے، ایسا نہیں ہے۔ بالکل آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر شریعت غذا ہے تو طریقت قوت ہے، علم غذا ہے تو طریقت قوت ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ غذا کے بغیر آپ کو قوت میسر آ جائے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ علم اگر دودھ ہے تو شریعت مکھن ہے، اور ایسا ممکن نہیں کہ مکھن دودھ کے بغیر نکل آئے۔ اور علم اگر آنکھ ہے، شریعت آنکھ ہے، تو پھر طریقت بصارت ہے، اور علم کے بغیر طریقت ریاکاری ہے، اس کا تصور نہیں ہے۔ علم اور طریقت دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ ہو اللہ کا ولی، غوث ہو، کتب ہو، ابدال میں سے ہو اور بے علم ہو، کیا بات، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا سر، اس میں ایک اور بات بھی ہے نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ، میں اتفاق کی بات ہے، ابھی آپ کی بات سے میں ایک بات سوچ رہا تھا، لوگ کرامات کی بات کرتے ہیں، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی کہ آپ خلاف شرع زندگی میں کوئی کام آپ نے نہیں کیا۔ سوال الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی اس استقامت کے ساتھ آگے بڑھے۔ اور میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں، کرامات جو ہیں یہ اولیاء کے بائی پروڈکٹس ہیں۔ آپ اس کو اس طرح لائیں، ان کا نہ تو ان کا یہ میجر مقصد تھا، نہ کوئی ایسا ان کا ارادہ تھا کہ اپنی کرامات کا ظہور کر کے وہ اپنی عامت الناس پر اپنی دھاک بٹھائیں، بلکہ ان کی اصلاح جو تھا وہ بنیادی چیز تھا۔ اسی پر ہم نے توجہ نہیں دی۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھیے سلیمان علیہ السلام کو 3 چیزوں کی پیشکش ہوئی، علم کی بھی ہوئی، مال کی بھی ہوئی اور منصب کی بھی ہوئی، بادشاہت کی۔ آپ نے علم کا انتخاب فرمایا، اللہ نے اس علم کے صدقے 2 ساتھ اور عطا کر دی، بادشاہت بھی دے دی اور اپنا خزانے بھی آپ کو عطا فرما دیے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے، فرماتے ہیں لکل نبی قدم، ہر نبی کا ایک قدم ہے، ایک راستہ ہے، طریقہ ہے، وانی علی قدم النبی بدر الکمال، اور میں اپنے نبی کے اس قدم پر، اس راستے پر ہوں جو آفتاب، جو اپنے آسمان رسالت کے آفتاب ہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ علم کو جو ہے ترجیح دی، اور بچپن سے ہی آپ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کھیل کود کے لیے جاتا ہوں تو میرے کانوں میں آواز آتی، تعالوا الیہ یا مبارکون، مبارک ادھر آ جاؤ، میں دوڑ کے اپنی ماں کی گود کے اندر آ جاتا۔ اور جب میں استاد کے پاس پڑھنے جاتا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے کانوں میں ہلکی ہلکی آواز آتی، تب افصحوا لولی اللہ حتی یجلس، کہ آگے اس اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو چھوڑ دو تاکہ یہ بیٹھ جائیں۔ تو تربیت تو آپ کی اللہ رب العزت نے آغاز ہی سے آپ کے بچپن سے شروع فرما دی تھی، اور اس کے بعد پھر جو آپ نے علم کی شمع فروزاں کی۔ اچھا میں ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آج ہمارے ہاں جو پیمانہ بن چکا ہے، ہم نے ولی ہوتا ہے ایسا ڈسکریمنیشن ایسا آیا کہ لوگ اپنے جاتے ہیں پیروں کے پاس جاتے ہیں، سو کالڈ پیر کی بات کر رہا ہوں، ناٹ ریئل، تو وہ کہتے ہیں جی مسئلہ پوچھنا ہے تو مولوی کے پاس چلے جاؤ، اور اگر فیض حاصل کرنا ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ مجھے یہ آج تک ڈسکریمنیشن جو ہے، یہ لائن آف ڈیمارکیشن جو انہوں نے کھینچ دی ہے، مجھے اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ یعنی آپ بنیادی طور پہ آستانوں کو اور ممبروں کو جدا جدا کر دیا، جدا کرے، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ علم بنیادی چیز ہے، علم بنیادی چیز ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنسلٹنٹ جو MBBS نہیں کیا لیکن وہ کنسلٹنٹ بھی ہے، اور وہ اپنا یہ بنیادی چیز ہے۔ MBBS پہلے ہوگا اور کنسلٹنٹ، اور وہ جو اسپیشلائزیشن بعد میں کرے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ علم ہوتا نہیں ہے اور ہم دعویٰ کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے یہ کبھی۔ اچھا ایک لقب جو ظاہر ہے غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا، وہ محی الدین کا ہے، دین کو زندہ کرنے والا۔ اچھا اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ 400 دعوتیں تقریباً ہوتی تھیں، بالکل ایسے ہی ہوتا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ 400 افراد بیٹھ کے جو ہے آپ کے بیانات کو لکھ رہے ہیں، آپ کے درس کو لکھ رہے ہیں، بالکل ایسا۔ اچھا پھر اس طرف چلے جائیے کہ جہاں مجمع ہے، وہاں 70 ہزار کا مجمع ہے۔ اب وہ ایک بالکل مختلف پہلو ہے کہ ظاہر ہے وہ بھی ایک بڑا عجیب ہی پہلو ہے کہ آج یہ مائک لگا ہے تو یہ آواز جو ہے تھرو کیمرہ یا تھرو سیٹلائٹ جو ہے پوری دنیا میں جاری ہے۔ صرف یہ مائک اس وقت ذرا سے جو ہے گڑبڑ کر جائے، میں جتنی باتیں کروں گا دنیا میں کوئی نہیں سن پائے گا۔ وہاں عالم یہ ہے کہ 70 ہزار کا مجمع ہے کہ جو پہلا شخص جس انداز سے سن رہا ہے بات کو، وہ آخر میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی سن رہا ہے۔ تو درس و تدریس بھی ہو رہی ہے، فقہ پہ بھی کام ہو رہا ہے، قرآن پہ بھی کام ہو رہا ہے، احادیث پہ بھی کام ہو رہا ہے، وظائف بھی دیے جا رہے ہیں، یعنی اصلاح احوال کے بھی کام ہو رہے ہیں، اندر سے باہر سے ظاہر سے باطن سے سب نکھارا جا رہا ہے۔ اتنے سارے کام اور شخصیت ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ جنید بھائی، اصل میں ہے کہ فطرت خود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی۔ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بحیثیت استاد آج ہم تذکرہ خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تذکرہ نور ایسا پر نور ہے کہ اس سے نور کی جو کرنیں پھوٹیں، ہمیں بطور استاد بطور معلم جو ہے وہ معاشرے میں ان کو ضرور اپنانا چاہیے اور اس سے نورانیت حاصل کرنی چاہیے۔ بات 33 برس کی بھی ہوئی، اور آپ دیکھیے کہ ان 33 برسوں میں سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں 1 لاکھ ایسے نفوس قدسیہ کی تربیت کرتے ہوئے بہترین مربی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں کہ اگر اس کو 33 برس پر ڈیوائیڈ کیا جائے تو آپ ہر سال میں ہمیں 3000 اپنے فن کے ماہرین اور جو ظاہر اور باطن کے اجلے اور نکھرے ہوئے، اور کہہ لیجیے کہ معاشرے کے لیے ایسے سود مند لوگ کہ جو جہاں جہاں جا کر بیٹھے انہوں نے علم کی جہاں شمع فروزاں کی، وہ اپنے کردار کے باطن کے نور سے اور اپنے علم کے ظاہر کے نور سے انہوں نے معاشرے کو اس انداز سے منور کیا کہ حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ فیضان جو آپ نے اس 33 برس میں ہر برس 3000 لوگوں کے ذریعے سے ہمیں پہنچایا، گویا کہ وہ صبح قیامت تک وہ شمع جو ہے وہ منور۔ سبحان اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، قطع کلام کی معذرت، اگر میں آج کے دور سے تھوڑا سا اس کا کمپیریزن کروں
کہ آج مفتی صاحب کہ اگر سالانہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں ٹاپ موسٹ یونیورسٹی اگر کوئی تھی تو وہ غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور جو ٹاپ آف دا لائن مطلب استاد آپ کہیں گے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اس کا مطلب یہ ہو کہ اس وقت آپ 3000 ماسٹرز اور پی ایچ ڈیز جو ہیں دین اسلام کے پروڈیوس کرتے تھے ایوری ایئر. ایسا ہی تھا؟ بالکل جی جی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ جب مدرسہ کو سنبھالتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی درسگاہ ہے، لیکن آپ کے وہاں جلوہ فراز ہونے کے بعد سے اس قدر اس کو وسعت ملتی ہے کہ ہر آنے والے برس میں ارد گرد کے مکانات کو خرید کے مدرسے میں شامل کیا جاتا ہے. اور آپ کا علم سے جو لگاؤ ہے اور درس و تدریس کے ساتھ آپ کا شغف اور اخلاص ہے، اس کا ایک مظہر اور منظر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سوائے جمعۃ المبارک کے خطبہ دینے کے آپ اپنی درس گاہ سے باہر تشریف نہیں لے جاتے ہیں. کچھ وقت جو ہے وہ درس و تدریس میں گزارتے ہیں، کچھ وقت جو ہے وہ اس سے معاً جو متصل جو ہے آپ کی خانقاہ ہے وہاں پر اپنے جو صوفیاء ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، ان کی تصوف میں تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور دن آپ کے ایسے مینجڈ لائف ہے کہ آپ دیکھیے کہ پیر کا، اتوار کا اور منگل کا دن خاص طور پہ، اور جمعۃ المبارک کا دن آپ نے دروس تصوف کے لیے جو ہے وہ الگ سے اختصاص اس کا کیا ہوا تھا. اور بقیہ دنوں میں آپ علوم و فنون پر جو ہے وہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری فرماتے تھے. اور اس قدر شفیق استاد کہ آپ کے بارے میں امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی کہ حضرت شیخ احمد بن متی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وزیر بن زہیرہ کے مدرسے میں پڑھا کرتا تھا. جب میں نے حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شہرہ سنا تو میں آپ کے مدرسے میں آ کے داخل ہو گیا، لیکن دیکھا کہ آپ کی طبیعت میں ایک دن بڑا جلال تھا. میں نے مطلب اس وقت آپ کی طبیعت ناراضی جو ہے اس سے بھاپتے ہوئے آپ کو مطلب کچھ پوچھنا چاہا تو آپ نے جلال فرماتے ہوئے کہا کہ میرے درسگاہ سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے. میں اٹھ کے میں وہاں سے نکل گیا. ابھی میں کچھ دیر ہی مطلب گزری تھی، رستے میں ہی تھا کہ خود آپ میرے پیچھے تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ جیسے تم نکلے میں نے تمہاری سرزنش کی اور میں کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے لیٹ گیا. اور جب میں لیٹا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اے عبد القادر، تمہیں علم پھیلانے کے لیے بٹھایا ہے، غصہ دکھانے کے لیے نہیں بٹھایا ہے. اور پھر یہ بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سننے کے بعد میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. آپ دیکھیے کہ کیسی شفقت ہے. اس قدر شفیق استاد کہ اگر کسی طالب علم کے پاس قلم نہیں ہوتا تو آپ اپنی گرہ سے اس کو قلم منگوا کے دیا کرتے. آپ کے طلباء کے لیے یہ اعزاز تھا کہ آپ کے پاس آنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے حضرت شیخ یحییٰ بن عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ جو آپ کے شہزادے ہیں، صاحبزادے ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ گھر سے کھانا لا کے آپ کو کھلایا کرتے. طلباء کے لیے کھانا آپ کے گھر میں تیار ہوتا اور وہ طلباء کو کھانا جو ہے وہ پیش. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو اللہ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے اور دوسری طرف اللہ کی مخلوق سے بھی بے انتہا محبت فرماتے تھے. مفتی صاحب ایک بات اور، چونکہ ظاہر ہے آپ کا یہ شعبہ ہے خاص طور پہ اور آپ تینوں آپ کا یہ شعبہ ہے، لیکن میں اس بات کو یہ سمجھنا چاہتا ہوں بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے جب آپ کی کلاس روم کے اندر اگر مثال کے طور پر جگہ ہو، کیپیسٹی ہو 30 اسٹوڈنٹس کی، 40 اسٹوڈنٹس کی، تو ایک ٹیچر 30-40 اسٹوڈنٹس کو جو ہے بہت مشکلوں سے ہینڈل کر پاتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے کنسنٹریشن سے جو ان کی بات کو سننا اور ان تک بات پہنچانا اور ان کی تربیت کرنا. وجہ اس کے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں طلباء موجود ہیں اور اتنے فوکسڈ ہیں کہ کوئی بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا. جس کو جو دے دیا، جو سمجھا دیا وہ سمجھ بھی گیا اور پھر وہ اپنی وقت کا جو ہے بادشاہ بھی بن گیا. میں نے اس سلسلے میں گزشتہ بات عرض کی تھی کہ استاذ کا اپنے فن میں اور بحیثیت استاذ فن تدریس میں ماہر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ طلباء کی ذہنی کیپیسٹی کو سمجھ کر انہیں علم کنورٹ کر سکے. امام ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ 561 ہجری میں بغداد آئے پڑھنے کے لیے. بہت بڑے علم و فن کے امام ہیں، شیخ ابن تیمیہ کے بھی دادا شیخ ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد آیا تو میں استاذ کی تلاش میں تھا کہ کسے استاذ بناؤں. میں نے تحقیق کی، تفتیش کی، تفحص کیا تو میں حیران ہو گیا. علم تفسیر میں کامل استاذ دیکھا تو شیخ عبد القادر، علم حدیث میں کامل استاد ڈھونڈنے نکلا تو شیخ عبد القادر، سبحان اللہ سبحان. علم فقہ میں کامل استاد ڈھونڈنے نکلا تو شیخ عبد القادر، سبحان اللہ. علم تجوید و قرات میں، فن صرف و نحو میں، معنی و بلاغت میں شیخ عبد القادر، سبحان اللہ. تو میں نے آپ کو تمام علوم کی ریاست میں یکتا بادشاہ پایا، لہٰذا میں آپ کا شاگرد بن گیا. واہ. ایک امام تھے ابو محمد الخشاب نحوی، بہت بڑے فن نحو کے امام. وہ مختلف درسگاہوں میں علم نحو پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ کلاس اٹینڈ کرنے آئے غوث پاک کی کہ دیکھو یہ کیسے پڑھاتے ہیں. کلاس لی تو بڑے حیران ہوئے. تو اب یہ سوچنے لگے کہ مجھے دیگر درسگاہوں سے چھوڑ کر یہاں آ جانا چاہیے. یہ اٹھنے لگے تو حضور غوث الثقلین نے قریب بلایا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں آپ کلاس میں مستقل حصہ بن جائیں،
ہم آپ کو کچھ ہی عرصے میں اس دور کا سی بوائے بنا دیں گے. اچھا وہ داخل ہو گئے اور چند ماہ انہوں نے پڑھا تو وہ کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی کا علم ایک طرف، جو چند ماہ میں نے حضور غوث العظم کے حضور زانوِ تلمذ طے کر کے پڑھا، وہ ایک طرف. اچھا اس میں ذرا سا شارٹ کامنٹ کر دیجئے، پھر ہم چلتے ہیں درود پاک کی طرف. دو چیزیں اور جو کہ میں چاہتا ہوں لوگوں تک پہنچیں، خاص طور پر آپ کی زبانی. ایک تو یہ کہ جنات آپ کی مجالس میں آیا کرتے تھے، یہ بات تواتر سے میرے روایات میں ملتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا انداز تدریس تھا، مطلب اس میں کیا ایسی چاشنی تھی، کیا ایسی بات تھی؟ وہی بات ہے کہ دل سے جو نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. اور نہیں طاقت ہے پر اس پر شارٹ کمنٹ 2-3 جملوں میں یہ کروں گا کہ جنات، ملائکہ، رجال الغیب، اولیاء بھی اپنے مزید مدارج طے کرنے کے لیے اور دیگر طلبہ ہر فن کا پیاسہ آتا اور اپنی رہنمائی لیتا. حضور غوث الثقلین کی تدریس میں کوالٹی یہ تھی کہ آپ ظاہری علوم بھی پڑھاتے، چونکہ آپ کا باطن بہت پاک تھا تو باطنی توجہ بھی فرماتے، لہٰذا آپ کے پاس پڑھنے والا صرف ایک عامل اور ظاہری علوم کا ماہر عالم نہیں بنتا تھا بلکہ ایک ولی کامل بن کر جایا کرتا تھا. اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو طالب علم پڑھ رہا ہے نا، اور یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں جنید بھائی، اور یہ بہت بڑی خامی ہے آج کے دور میں، دوران طلب علم ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ جب ہم پڑھ لیں گے نا، مکمل پڑھنے کے بعد عمل شروع کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ جو طالب علمی کے دور میں اپنے اوپر علم اپلائی کرنا شروع کر دے تو بعد از تکمیل وہ علم و فن کا بھی ماہر ہوتا ہے، باطن بھی پاکیزہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس جو پڑھنے والا ہے وہ ایک کامل فنی ماہر تیار ہو کر نکلے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین کرام، دو مختلف پہلو. ایک پہلو ایز ٹیچر، کہ ایسے ٹیچر کہ جنہوں نے ایسے ٹیچر پیدا کر دیے کہ وہ ٹیچر جب بھی اپنے کام کو لگے یا اپنی مسندوں پر بیٹھے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کو ملانے والے بن گئے. اور خطیب ایسے کہ بس ابھی گفتگو کا آغاز کرتے تھے تو کئی جنازے اٹھ جایا کرتے تھے ناظرین، اور وہ جنازے اس لیے اٹھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے، اس کی جو محبت ہے، وہ اتنی لوگوں کے قلوب پہ طاری ہو جایا کرتی تھی. آئیے مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حسين وعلى آله وصحبه خوش آمدید خواتین حضرات، ایک بار پھر صبح نور کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ماہ ربیع الثانی کی ناظرین ابتدا ہو چکی ہے. یہ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے ناظرین، اسے ربیع الاخر بھی کہا جاتا ہے. اس کا نام رکھتے وقت ظاہر ہے ربیع کا موسم تھا، لہٰذا ربیع کا چونکہ آخر تھا اس لیے اس کا نام ربیع الاخر رکھا گیا، مگر ربیع الاول کی مناسبت سے اسے ربیع الثانی کہا جاتا ہے. اچھا ایک اور بات ناظرین جو بڑی اہم ہے کہ 11ویں شریف کی بھی اسے نسبت حاصل ہے اس مہینے کو. شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں حضور غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال 11 ربیع الثانی کو مشہور ہے، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے اس مہینے کو یہ نسبت بھی حاصل ہے. اب بات یہ ناظرین کہ جو بنیادی طور پر واقعات ہیں وہ بڑے اہم ہیں جو اس مہینے کے اندر رونما ہوئے ہیں. اس میں آپ کو کچھ حوالے دیتا ہوں جو یقیناً آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ کریں گے. ایک تو یہ کہ 15 ہجری کو واقعہ یرموک اسی مہینے کے اندر ہوا تھا. اسی طرح سے تعمیر بصرہ 16 ہجری کو اسی مہینے میں. اسی طرح سے واقعہ نہاون جو ہیں 21 ہجری کو اسی مہینے میں. اسی طرح سے فتح طرابلس جو ہے 22 ہجری کو اسی مہینے میں. اسی طرح سے وفات ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری کو اسی مہینے میں. تکمیل فتح سوڈان 43 ہجری کو اسی مہینے میں ہوئی. اسی طرح سے ناظرین وفات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 68 ہجری کو اسی مہینے میں ہوئی. اسی طرح سے وفات عاصم بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 ہجری میں اسی مہینے میں ہوئی. اسی طرح سے وفات عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 ہجری میں اسی مہینے میں ہوئی. اسی طرح سے وفات امام مالک علیہ رحمہ 179 ہجری میں اسی مہینے میں ہوئی. اسی طرح سے وفات قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ 182 ہجری میں
اسی مہینے میں ہوئی. اسی طرح سے وفات سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ اسی مہینے میں ہوئی 421 ہجری میں. اسی طرح سے ناظرین وفات حافظ ابن عساکر الدمشقی 571 ہجری میں اسی مہینے میں ہوئی. اسی طرح سے شہادت ہوئی حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ کی 618 ہجری میں, وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے. اسی طرح سے وفات حضرت شیخ محی الدین ابن عربی الصوفی علیہ رحمہ 638 ہجری میں اسی مہینے میں ہوئی. اور ان تمام باتوں سے ناظرین ظاہر ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شخصیات کوئی چھوٹی شخصیات نہیں, بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں, لیکن ایک شخصیت ایسی ناظرین کہ جن کے ظاہر ہم سب دیوانے ہیں, غلام ہیں, عاشق ہیں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے بھی اسی مہینے میں 561 ہجری میں پردہ فرمایا. تو انشاءاللہ آپ کو ربیع الثانی کے حوالے سے کچھ وظائف بھی دیں گے اور علماء کرام سے پوچھیں گے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا عبادات کرنی چاہیے اور کس طرح سے اپنے رب کی قربت کو حاصل کرنا چاہیے. علامہ صاحب, بات ہو رہی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ مطمئن ہو استاد سے, ٹھیک ہے جی, ایسے ہی بالکل. اور ایک استاد کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ مطمئن کر دے اسٹوڈنٹ کو. اچھا, بغداد کا جو بیک گراؤنڈ ہے, ظاہر اس پہ بھی کسی دن ہم تھوڑا سا اس پہ گفتگو کریں گے کہ ایک انتہائی فتنوں کا دور تھا نا, آپ سوچئے. اچھا, اس پر فتن دور کے اندر داخل ہونے کے بعد پھر جب ہم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو تقریباً کوئی مور لیس کوئی 51 برس کی عمر میں آپ نے واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور 91 برس تک, یعنی 40 سال کا آپ کا پورا اسپیل ہے, جس میں 33 برس کا آپ کا درس و تدریس کا معاملہ ہے. تو جس انداز سے آپ درس و تدریس فرماتے تھے, یہ کیا وجہ تھی کہ لوگوں کے قلوب ہی بدل جایا کرتے تھے, لوگ ہی بدل جایا کرتے تھے؟ میں خود بھی 36 سال سے پڑھا رہا ہوں اور میں نے اس چیز کو بالکل بنظر غائب دیکھا کہ جب استاد کی گرفت اپنے سبق پر کمزور ہوتی ہے تو کلاس کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے. استاد کی سبق کی تیاری ہی کلاس کو کنٹرول کرتی ہے. شیخ کے اندر جو کمال تھا وہ طلباء کے ظاہر پر نظر بھی تھی اور باطن پر نظر بھی تھی, ایٹ اے ٹائم, بیک وقت, دونوں پر نظر ہوتی تھی. احمد مبارک آپ کے ایک طالب علم تھے, آپ نسبتاً غبی تھے, ان کو جلد بات سمجھ نہیں آتی تھی, سبق آپ آگے نہیں چلاتے تھے, رک جاتے تھے, ٹھہر جاتے تھے, اس کو بار بار دہراتے. باقی ساتھی اس پر تنگ آگے کہ یہ کیا ماجرا ہے. فرمایا صبر کر لو, انتظار کر لو, 1 ہفتے کی بات ہے. آپ کے تلامذہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی بات کی, 1 ہفتے کی بات کیا ہے. کہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد وہ احمد مبارک کا وصال ہو گیا, ان کا انتقال ہو گیا. تب ہمیں سمجھ آئی کہ شیخ نے ہمیں کس طرف اشارہ کیا تھا. لیکن یہاں جو بڑی بات قابل غور ہے وہ استاد کا ٹیمپرامنٹ. استاد کو اپنا ٹیمپرامنٹ کبھی لوز نہیں کرنا چاہیے. شاگرد جب دوبارہ سوال کرتا ہے 100 بار کرے, بار بار کرے, استاد کا کام ہے بات کو سمجھائے. اور یہ نہیں کہ اگر ایک بچہ کمزور ہے اس کو چھوڑ کے آگے چلا جائے. اس لیے آپ کی نظر ہمیشہ ظاہر اور باطن پر بھی ہوتی تھی. آپ دیکھیے ابن تیمیہ نے بڑی زبردست بات لکھی, اور الاستقامہ کے صفحہ نمبر 78 پہ وہ لکھتے ہیں, شیخ شہاب الدین جب آپ کے پاس حاضر ہوئے تو فلسفے کا, حکمت کا, اس طرح کا وہ دور تھا, منطق کا دور تھا. سوچ رہے تھے کہ میں ان کے پیچھے نماز ادا کر کے بعد میں سوال کروں گا کہ مجھے کس کتاب پر زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پہلا سوال کیا, شہاب الدین ما ہوا من زاد القبر, آپ یہ بتاؤ کہ قبر میں تمہیں ان میں سے کس علم میں نفع دینا ہے. اللہ. تو فرماتے ہیں میں پریشان, فرجعت عن ذلک, میں نے اسی وقت جو ہے توبہ کی اور میں علم فقہ, حدیث اور تفسیر کی طرف آ گیا. ابن تیمیہ کی جملہ بڑا قابل غور ہے. فرماتے ہیں ان شیخ کاشفہ لما کان فی قلبہ, شیخ نے اپنے کمال سے یہ جان لیا کہ اس کے دل میں کیا تھا, شہاب الدین کے دل میں کیا تھا. تو استاد جو ہے اس کی نظر بیک وقت جو ہے طالب علم کے ظاہر پر بھی ہونی چاہیے اور باطن پر بھی ہونی چاہیے. اب ہاشمی صاحب اس میں ایک سوال پیدا ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی بات ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ظاہر اور باطن کی طرف ہونی چاہیے. تو حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت صرف ظاہر ہی کو نہیں نکھارتے تھے, باطن کو بھی نکھار دیا کرتے تھے, ایسا ہی تھا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے نا کہ جب بھی تو مطلب آپ کی ہمہ جہت جو شخصیت ہے اس نے اپنے تلامذہ کی, اپنے درس میں آنے والے شاگردوں کی بھی تربیت ہمہ جہت فرمائی, جس کی بنا پر حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم فوج دیکھتے ہیں تو سید نگار لکھتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ سلطان کی فوج کے سپاہی حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے کے طلباء میں سے تھے. یہ تو بڑی ایک تاریخی حقیقت ہے یہ. جی بالکل. مطلب آپ جو ان کی تربیت فرماتے تھے وہ بھی بڑی ہمہ جہت قسم کی تربیت, یعنی اصل یوں سمجھ لیجئے کہ اصل جو ہے وہ فوج حضور غوث الاعظم کی تھی بنیادی طور پہ. جی جی بالکل ایسی ہے نا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ان کے اندر جذبہ جہاد آپ نے جو ہے وہ پیدا فرمایا, دین کی نصرت کا جذبہ پیدا فرمایا, اعلاء کلمت اللہ کا جذبہ پیدا فرمایا. اور یہ دراصل ایک استاد جو کہ ایک مربی ہوتا ہے, یہ اس کا منصب ہے, یہ اس کی مسرت کا تقاضا ہے. آج دیکھیے کہ آج اساتذہ جو ہے وہ جسٹ علم کو نقل کرنے والے بن گئے, پڑھا آگے پڑھا دیا اور بس, جس کی وجہ سے تربیت کا ایک ایسا فقدان پیدا ہوا کہ آپ دیکھیے کہ آج ہمیں جو ہے وہ تعلیم نظر آتی ہے, علم جو ہے وہ ڈگری کے طور پہ نظر آتا ہے, جو کہ ایک ہماری کہہ لیجیے کہ وہ دی گئی فیسوں کی رسید کے طور پہ تو ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہمارے پاس اس علم کی نورانیت کی وجہ سے ہمارا ظاہر باطن جو اجلا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے.
سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگ جو ہے وہ دیکھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جا کے مملکت کے اندر جسٹس کے، ٹیچنگ کے، کہہ لیجیے کہ دیگر مختلف امور کی وزارتوں پر جو ہے وہ براجمان ہوئے اور انہوں نے ان منصب کو، ان قلمدانوں کو سنبھالا. جی ہاں، تو اب یہ دیکھیے کہ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بات وہی جیسے میرے بزرگ فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس آنے والے اساتذہ کی آپ مزاج شناسی کرتے اور یہ استاد کا ایک بڑا اہم منصب ہے کہ وہ آنے والے طالب علم کا میلان دیکھے. اگر اس کا علم حدیث کی طرف میلان ہے تو اسے علم حدیث میں جو ہے وہ مہارت تامہ دلائے، اگر فقہ میں ہے تو اس کو فقہ کی طرف لے کر چلا جائے. اور یہ چیزیں استاد کے لیے مطلب ایک کہہ لیجیے کہ اس کے شاگردوں میں نکھار، ان کی تربیت میں نکھار پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے. اور سیدی غوث پاک میں ہمیں یہ کمال بدرجہ عتم نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، وقت چونکہ شارٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ربیع الثانی کے حوالے سے آپ ایک تو اس کی مختصراً فضیلت بیان کر کے کچھ وظائف عبادات کے حوالے سے، تاکہ لوگ جو ہیں اب ذرا فوکسڈ ہو جائیں کہ ربیع الثانی میں ہم نے کرنا کیا کیا ہے. جی، فضیلت تو سب سے بڑی یہ ہے کہ اس ماہ میں تاریخ اسلام کے بہت اہم واقعات پیش آئے اور بالخصوص اولیاء کرام میں سے متعدد اولیاء کرام کی اس ماہ سے نسبت، اور سب سے بڑی نسبت حضور غوث الثقلین، بڑی 11ویں، بالکل بڑی 11ویں. لہٰذا اس نسبت کے اعتبار سے یہ مہینہ اہم ہے. ٹھیک. اس کے فضائل کے حوالے سے جو مشائخ نے لکھا ہے ان میں سب سے پہلی بات تو بنیادی اور کلیدی بات اور انڈرسٹوڈ ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں. واہ. اور کوشش کریں باجماعت ادا کریں. دوسرا یہ ہے کہ اس ماہ میں ہر پیر اور جمعرات کو 4 رکعت نفل کسی بھی ٹائم آپ پڑھیں، مکروہ اوقات کے علاوہ، فجر کے وقت اور عصر کے بعد والے وقت کے بھی علاوہ. وہ 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں 4 رکعت کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس کو مشائخ کرام کا یہ عادت رہی ہے کہ وہ اس طرح نوافل پڑھا کرتے تھے اس ماہ کے اندر. تو اس کے ظاہری اور باطنی بہت سارے فوائد ہیں جو ان کو لفظوں میں بیان کرنا بھی. سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھیں. ٹھیک. نمبر 2، اس ماہ میں کثرت سے درود پاک پڑھیں. سبحان اللہ. اور تیسرا یہ ہے کہ اس ماہ میں اپنے گھروں کے اندر حضور غوث الثقلین کے ذکر کی محفل سجائیں. کیا بات ہے. کیونکہ آپ اس امت میں بہت کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. ایسے ہی اولیاء، سارے اولیاء کے سید اور سردار آپ ہیں. اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، دیلمی کے اندر موجود ہے، ذکر الصالحین کفارۃ، صالحین کا تذکرہ گناہوں کے مٹ جانے کا باعث ہوتا ہے. ایسا ہی، بالکل صحیح. تو یہ محفل گھروں میں سجائیں، سکون آئے گا، پریشانیاں اور آلام اور مصیبتوں نے جو ڈیرے لگائے ہیں وہ چھٹیں گے انشاءاللہ گھروں کے اندر. بڑی انشاءاللہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہ اولیاء کرام تو ہمارے پروٹیکٹرز ہیں. جی علامہ صاحب مختصراً کیا وظیفہ دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں درود پاک کثرت سے پڑھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ قضا نمازیں جو ہیں وہ بھی ادا کی جائیں. بہت اچھی بات، بہت تو یہ دونوں اعمال جو ہیں جہاں نوافل ادا ہوں گے وہاں میں سمجھتا ہوں یہ قضا نمازوں کی ادائیگی ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا. بہت اچھی بات ہے. اور ہاشمی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، چونکہ اس کی نسبت 11ویں والے حضور سیدی غوث پاک سے ہے تو میں 11ویں شب کا ایک عمل ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں لکھا گیا کہ 3 کھجور لے لیں اور ان 3 کھجوروں پہ 11ویں ربیع غوث کی جو شب ہے، ربیع الثانی کی جو شب ہے، اس میں 11 مرتبہ تو ہم نے پڑھنا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 11 مرتبہ، اس کے بعد سورہ فلق اور ناس 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد. یہ پڑھ کے ان کھجوروں پہ دم کر کے ان کھجوروں کو جب بھی مطلب چاہے اسی رات کھانا ضروری نہیں ہے، جب بھی چاہے کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس سے جملہ پیٹ کے امراض سے شفا عطا فرما دیتا ہے. بہت شکریہ جی، آپ تینوں آپ تشریف لائے. ایک اناؤنسمنٹ ہے ناظرین. اناؤنسمنٹ ہے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی سربراہی میں پنجاب حکومت نے ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا اعلان کیا ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں اسوہ حسنہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجاگر کرنے کے لیے صوبہ، ڈویژن، ضلع اور تحصیل کی سطح پر تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا. 2 جملوں میں میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا کامنٹ فرما دیجیے. سب سے پہلے ہم اس پر بڑا اقدام ہے اور جی ہم اس پر تحسین اور تہنیت پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک درخواست بھی پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس کو صرف ایک ہفتے تک محدود نہ رکھیں، اس کو آپ پورے سال لے جائیں. یعنی مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ تمام یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں، مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں، ایون کہ آفیسز میں بھی اس کا اہتمام ہو کہ 1 مہینے میں 1 مرتبہ حضور کی سیرت، آپ کے حیات طیبہ پر وہاں گفتگو ہو، تاکہ لوگوں کو حضور کی سیرت سے آشنائی ہوگی تو وہ چلنے کی کوشش کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ظاہر ہے پنجاب حکومت کا ایک اچھا کام ہے اور بالکل صحیح سجیشن ہے. درست بات ہے کہ اس کو ایک کنٹینیوٹی میں اس پروسیس کو جو ہے اختیار کیا جانا چاہیے اور اس پہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ ہے. اور میرا خیال ہے اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ مفتی صاحب اس کا میسج آپ کے خیال میں اوور آل کیا آئے گا؟ یعنی یہ جو کام اس وقت ہونے جا رہا ہے
اگر یہی کام جیسے ابھی پنجاب حکومت کر رہی ہے، اگر سندھ حکومت کرتی ہے، KPK کرتی ہے، بلوچستان حکومت کرتی ہے، یعنی پورے پاکستان کی سطح پہ باقاعدہ اسٹوڈنٹس کی سطح پہ، اسکولس کی، کالجز کی، یونیورسٹیز کی سطح پہ، پروفیشنلز کی سطح پہ کام ہوتا ہے، تو اس کا بائی لارج امپیکٹ کیا ہوگا؟ بھائی یہ ہوگا جی، سب سے پہلی اور بنیادی اس کا اثر یہ ہوگا کہ امت کے دل میں عشق مصطفیٰ بیدار ہوگا، اور ہمارا سروائیول، ہماری بقا اور ہماری عزت کا راستہ ہی حضور سے پختہ اور وفاداری اور سچائی پر مبنی نسبت کے ساتھ ہے۔ جتنی نسبت مصطفیٰ گہری ہوگی، ہمارا سروائیول البقا اتنی زیادہ مضبوط اور محفوظ ہوگی۔ امام مالک کا فرمانا ہے لن یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها، اس امت کا آخر اسی راستے پر چل کر منزل کو پہنچے گا جس راستے پر چل کر اس امت کے اولین افراد پہنچے تھے، اور وہ محبت مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ کیا بات ہے، بہت درست بات ہے، بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے۔ بات یہ ناظرین کہ اصل میں یہ جو بات اس وقت مفتی صاحب فرما رہے تھے، میں تھوڑا سا اس بات پہ کلام اس لیے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جی، یہ جو 92 نیوز ہے نا، اس کا مقصد، اس پروگرام کا مقصد، علماء کا یہاں پر آنے کا مقصد، میرا یہاں بیٹھنے کا مقصد، سب کچھ صرف ایک، اگر میں ایک ون لائنر آپ سے بات کروں نا کہ ون لائنر کیا ہے، تو وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی شمع کو روشن کرنا اور جس کی روشنی کو پوری دنیا تک پھیلانا۔ مسائل ہیں ناظرین، میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا کہ مسائل نہیں ہیں، مسائل ہیں، اور جس پہ ہم نے باقاعدہ پروگرام بھی کیا ہے کہ ہم سب کڑتے ہیں اس بات پہ، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کمپرومائز ہو نہیں سکتا صاحب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر پہ اگر ہم کمپرومائز کر گئے تو پھر ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے صاحب؟ ہماری زندگی، ہماری سانسیں، ہمارا تن من دھن سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر اگر قربان ہو جائے تو اس سے زیادہ فخر کی بات ناظرین ہمارے لیے ہو نہیں سکتی۔ بلکہ میں تو یہ کہوں کہ ایک وجود کیا علامہ صاحب، ہزاروں وجود بھی ہوتے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہو جاتے، تب بھی یقین مانیے ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہم ایمان رکھتے ہیں صاحب اس بات پہ کہ ہم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے، اس کے آل اولاد، اس کے والدین اور دنیا کی ہر شے اور جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے صاحب۔ تو بس اب یہ جو کام ہے پنجاب حکومت کا، میں تو گزارش کروں گا وفاق سے کہ وفاقی سطح پہ یہ ایک باقاعدہ مومنٹم جنریٹ کریں، اتنا ذکر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اتنا ذکر کریں، اتنی شان بیان کریں، اتنی توصیف کریں، اتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کریں، اتنی نعتیں بیان کریں، اتنے اذکار کریں کہ پوری دنیا میں میسج جائے صاحب کہ ان کے پاس تو دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کی ابتدا بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کی انتہا بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آئیے جناب کتاب الشفا سے ماہ ربیع الثانی کا وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، اور اس کو بہت توجہ سے سنیے بھی، بلکہ اسکرین پہ اس وقت آپ کو مکمل طور پہ دکھایا جائے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ ربیع الثانی میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم عدد ما فی علم اللہ و دوام ملک اللہ پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایسا ثواب لکھ دیا جائے گا جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ 92 نیوز پہ آج آپ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت استاد اس مضمون کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے، ہمارے فیس بک پیج کو اگر لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے جناب نعرے کا وقت ہے، مل کر نعرہ لگاتے ہیں۔ پاکستان کا نعرہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔